السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اعتراض انک میتن و انہم میتون سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی وفات کا ذکر ہے۔ جواب: یہ دونوں قضیہ مطلقہ عامہ ہے، دائمہ مطلقہ نہیں۔ اگر دائمہ ہوتے تو حکم ہمیشہ ہر زمانے میں ثابت ہوتا۔ مطلقہ عامہ میں تو حکم 3 زمانوں میں کسی زمانے میں بھی پایا جانا کافی ہوتا ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا، تحقیق اے حبیب تم فوت ہونے والے ہو اپنے وقت متعین میں، اور وہ انبیاء سابقہ بھی اپنے اپنے اوقات میں مرنے والے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی چونکہ اپنے وقت مقررہ میں فوت ہونا ہے، لہٰذا وہ انہم میتون میں داخل ہے۔ نزول آیت کے وقت اگر آپ کا فوت شدہ ہونا ضروری ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اموات میں داخل ہوتے، حالانکہ ایسا سوچنا سراسر غلطی پر مبنی ہے۔ خیال رہے کہ اس سوال کی حیثیت اسی وقت ہوگی جب انہم کی ضمیر کا مرجع عام لوگ ہوں جن میں انبیاء اکرام بھی داخل ہوں، اور اگر ضمیر کا مرجع کفار ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ فوت ہو جائیں گے اور ان کے بیٹے بھی نہیں ہیں، لہذا دین بھی خود بخود ختم ہو جائے گا، تو ان کے جواب میں کہا گیا کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ زندہ رہ جائیں گے؟ یہ کسی کی موت پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اپنی فکر کریں۔ اس صورت میں سوال ہی وارد نہیں ہوگا اور نہ جواب کی کوئی ضرورت ہے۔ اعتراض: میت مشتق ہے جس کا مبدا اشتقاق موت ہے۔ قانون یہ ہے کہ مشتق کو جب کسی قضیہ میں محمول بنایا جائے تو وہ مبدا کے ساتھ قیام کو چاہتا ہے۔ اس ضابطہ کے پیش نظر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا واقع ہونا بھی ثابت ہوا۔ جواب: قیام مبدا کا وقت تحقیق مضمون قضیہ ضروری ہوتا ہے، نہ وقت صدق قضیہ، یعنی جس وقت اس حکم کو واقع ہونا ہے اس وقت مشتق کا قیام مبدا سے ضروری ہونا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے وقت میں موت آنی ہے، آپ کو میت بننا ہے، اس وقت میت کا قیام موت ہی سے ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جب قضیہ عامہ بولا جائے اسی وقت محمول کا قیام موضوع سے ہو اور مشتق کا قیام مبدا اشتقاق سے ہو۔ اعتراض: اور اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو وہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہ خود بنائے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں خبر نہیں لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا سارے معبود مر چکے، زندہ نہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے معبود مانا ہے، وہ بھی اللہ کے سوا معبودوں میں داخل، اس لیے وہ بھی مر چکے ہیں، زندہ نہیں۔ واضح ہوا کہ یہ آیت وفات مسیح پر دلالت کر رہی ہے۔ جواب: یہ آیت سورہ نحل کی ہے جس کا نزول مکہ میں ہوا، اور اس لحاظ سے من دون اللہ سے مشرکین مکہ کے معبود ہیں۔ حضرت ابن عباس اموات کی تفسیر میں اصنام اموات تحریر فرماتے ہیں، یعنی بت تو خود بے جان ہیں۔ خیال رہے کہ راقم نے اپنی کتاب شمع ہدایت میں اس آیت کی تفسیر میں مودودی صاحب سے جو غلطیاں ہوئیں یا دیدہ دانستہ غلط تفسیر کی، اس کا تفصیلی رد کیا ہے۔ اعتراض: قانون یہ ہے کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوا کرتا ہے، نہ کہ خصوصی مورد کا۔ اس قانون کے پیش نظر تو چاہیے کہ من دون اللہ سے مطلق
معبودان باطل مراد ہو، بتوں کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں۔ اس لحاظ سے تو مسیح بن مریم بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہوں گے، یعنی وہ مر چکے ہیں۔ جواب: اگر اس آیت میں حکم کو بتوں کے ساتھ خاص نہ کیا جائے تو ملائکہ بھی اس میں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی لوگوں نے معبود مانا، تو اس طرح وہ بھی اللہ کے سوا معبود ہیں، تو یہ لازم آئے گا کہ فرشتے سب مر چکے ہیں۔ اس طرح جبرائیل بھی مر چکے ہیں۔ اس سے تو زیادہ مصیبت مرزا صاحب ہی پر پڑے گی کہ ان کا دعویٰ شروع ہی سے باطل ہو جائے گا، کیونکہ وہی تو تمام انبیاء کرام کے پاس جبرائیل ہی لاتے رہے، ان کو ہی مردہ قرار دے دیا گیا، تو مرزا صاحب کا دعوی نبوت خود بخود باطل ہو جائے گا۔ اگر بالفرض اللہ کے سوا تمام معبود مراد لینے ہیں تو قضیہ مطلقہ عامہ مانا جائے تو پھر صرف اتنا ہی ثابت ہوگا کہ اپنے اپنے وقت پر ان کو موت آنی ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ آیت صادق آئے گی، کیونکہ ان کو بھی موت اپنے وقت پر آنی ہے، اور فرشتے بھی اس میں داخل ہو سکیں گے، کیونکہ نفخہ صور پر ان کو بھی موت آتی ہے، لیکن اس سے مرزا صاحب کا مقصد ثابت نہیں ہو سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں اور میں مسیح موعود ہوں۔ اعتراض: رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے رسول وفات پا چکے ہیں۔ یہ تمام رسولوں کے متعلق ہے، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جواب: اعتراض کرنے والے نے غلط کا معنی فوت ہو گئے کیا ہے، جو غلط ہے، کیونکہ یہ معنی کرنے سے دو آیتوں میں صریح طور پر تناقض لازم آئے گا، اس لیے کہ ایک آیت میں فرمایا اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلوا نہ پاؤ گے۔ اگر غلط کا معنی موت کیا جائے تو پہلی آیت کا معنی یہ ہوگا، سنت خداوندی مر چکی اور معدوم ہو گئی، حالانکہ دوسری کا مفاد یہ ہے کہ سنت الہیہ متغیر نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اپنے حال پر باقی رہتی ہے۔ اس لیے یہ بھی صحیح ہے کہ ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، یعنی گزر گئے، اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا۔ توجہ سے سنیے کہ خلط مشتق ہے خلی سے، جس کا معنی ہے تنہا ہونا، جیسا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ میں یہی معنی ہے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں۔ اور دوسرا معنی گزرنا ہے، اور یہ معنی زمانہ کی صفت بالذات ہوتا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے گزشتہ سال، یعنی گزرے ہوئے زمانے، اور یہ معنی زمانے کی صفت بالعرض ہوتا ہے، یعنی جو اشیاء زمانے میں موجود ہوتی ہیں ان کو بھی ظرفیت و مظروفیت کے توقل کی وجہ سے گزرا ہوا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اس معنی کے لحاظ سے جو فوت ہو چکے ان کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے، اور وہ گزر چکے ہیں جو رسالت سے فارغ ہو چکے ہیں اور زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی ابن مریم کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے وہ گزر گئے ہیں، جیسا کہ عام محاورے میں کہا جاتا ہے فلاں حاکم شہر میں تحصیلدار ہو گزرا ہے۔ یہ محاورہ دونوں صورتوں میں صادق آتا ہے، اگر وہ مر گیا ہو پھر بھی، اور اگر وہ ملازمہ سے فارغ ہو چکا ہو پھر بھی۔ اعتراض: اس کے بعد ذکر ہے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ قرینہ ہے کہ قد خلط میں بھی معنی موت ہی لیا جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور تمام رسول فوت ہو چکے۔ جواب: چونکہ بمقابلہ او قتل کے واقع ہوا ہے، لہذا مات سے مراد
موت ہوگی، یعنی اپنے آپ مرنا بغیر کسی کے قتل کرنے کے، یہ بات سمجھ کر انصاف سے خود ہی بتایا جائے کہ اگر انمات کو قرینہ ارادہ معنی موت پر قد خلص سے ٹھہرائیں تو ضرور قد خلص سے مراد یعنی موت طبعی ہوگی۔ اس طرح معاذ اللہ قد خلط من قبل رسول کا کاذب ہونا لازم آئے گا، کیونکہ سارے انبیاء کرام طبعی موت نہیں فوت ہوئے، بلکہ کوئی اپنی طبعی موت ہوئے اور بعض کو شہید کیا گیا۔ اور اگر خلط کا معنی مطلق موت بھی لے لی جائے تو دوسری آیت کے عموم کے لیے مخصص ہوگی، یعنی دوسرے انبیاء کرام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی کئی آیت مبارکہ کو دوسری آیت سے خاص کیا گیا ہے، جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا اور ایسا جست کرتے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ یہ دونوں آیتیں عام مخصوص البعض ہیں، یعنی ان آیات میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اسے منی سے پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ یہ حکم آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شامل نہیں، کیونکہ ان کو منی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نفخ جبرائیل سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس مثال سے اب سمجھنا ہوگا کہ قد خلط من قبلہ الرسول آیت بھی مخصوص البعض ہے، کیونکہ بل رؤوف اللہ الیہ اور دوسری آیت جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہے، ان سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکم دوسرے انبیاء کرام کے لیے ہے، حضرت مسیح کے لیے نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم مزید کچھ اعتراضات کے جوابات سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں، لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔